ہسپانی شہزادی کی داستان محبت۔ شہزادی انفنٹا جوزیفانا اپنے فلبوس مرمرے محل کے سامنے شاہی باغ میں درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ کو ایک سحر آفریں ادا سے تھامے ہوئے باہر کی دیوی کی طرح کھڑی تھی، اور اپنی حسین اور شوق سہیلیوں کی جھرمٹ میں وہ اس طرح معلوم ہو رہی تھی جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چودھویں کا چاند۔ اس کی اکثری آنکھیں سمندر کے پانی کی طرح نگیوں تھیں، اور اس قدر چمکیلی کہ ان پر آسمان جنت کے دورے روشن ترین ستاروں کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے ابر و ہلال عید کی طرح نازک اور ایک طرف سے خنجر آباد دھر کی طرح نوکیلے تھے۔ اس کے لمبے لمبے ریشمی بال جن پر چاند کی شعاعوں کا گمان ہوتا تھا اس قدر باریک تھے کہ ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے بھی لہرانے لگتے، اور اس کی شانوں کی بلائیں لیتے ہوئے اس طرح نیچے لٹک کر اس کی مرمری پنڈلیوں کو چومنے لگتے جیسے قصر جنت کے کسی طلائی جھرنے کا سنہرا پانی ننھی ننھی خوبصورت داروں کی صورت میں نیچے گر رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر انار کی دو کلیوں کا گمان ہوتا تھا۔ باقی تتلیاں پھول سمجھ کر ان پر آ بیٹھتی، اور شہزادی ایک انداز غرور سے مسکرا کر انہیں پرے جھٹک دیتی۔ اس وقت جب کہ اس کے لمبے لمبے بال اس کی شانوں پر پریشان ہو رہے تھے اور وہ باریک چست ریشمی لباس پہنے اپنی نظریں ایک کاغذ پر جمائے کھڑی تھی، اس وقت وہ ایک پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی سانس جو پھولوں کی خوشبو سے کہیں زیادہ شیریں اور نازک تھی تیز تیز چل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے حشر افرا گمیلے سننے پر ایک حسین تصور سوچ کی کیفیت نمایاں ہوتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس وقت دم بخور کھڑی تھیں اور سب کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کاغذ کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا، ایک خوبصورت انگڑائی لے کر اپنی گھبرائی ہوئی نگاہیں سہیلیوں کے چہرے پر ڈالی اور مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ شہزادی ایک خط اور اس کی دوسری طرف لکھی ہوئی ایک نظم پڑھ رہی تھی۔ یہ خط کس کا تھا اور نظم کس نے کہی تھی؟ شہزادی کے سوا یہ راز کسی کو معلوم نہ تھا۔ شہزادی کی سب سے زیادہ رازدار سہیلی بھی مکتوب نگار کے نام سے واقف نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیلیوں نے دیکھا کہ شہزادی کی آنکھوں سے دو چمکیلے آنسو گر گر کر خاک میں مل گئے ہیں۔ آسمان حسن سے دو ستارے ٹوٹ کے نیچے آ گرے ہیں، وہ بے بہا موتی خاک میں مل گئے ہیں۔ شہزادی کی سب سہیلیوں نے اسے ممنوع دیکھ کر فریاد ادب سے اپنے سر جھکا لیے، لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ شہزادی سے پوچھے کہ اس غم کا راز کیا ہے۔ وہ شہزادی کے آنسو کو بیشبہ موتیوں سے بھی قیمتی سمجھتی تھی۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ ان دو موتیوں کو خاک سے اٹھا کر اپنی آنکھوں میں بلکہ اپنے دل کی کسی پوشیدہ گوشے میں رکھ لیتی۔ بیچاری سب کی سب خاموش رہیں اور کسی نے بھی شہزادی کے دل کا راز معلوم کرنے کی جرأت نہ کی۔ شہزادی کو کوئی غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ رو رو کر اس نے برا حال کر لیا تھا، اور وہ دیوانوں کی طرح اپنی شاہی باغ میں بے قرار پھرا کرتی، بار بار کاغذوں کے ایک بلندے کو جو اس نے ایک سنگ مرمر کی صندوقچی میں پھولوں کے درمیان رکھا تھا آنکھوں سے لگاتی اور رہ رہ کر اسے چومتی۔ اس کی سہیلیوں نے بارہا اسے بیت کے درخت کے نیچے بیٹھے گھنٹوں خطوں کے مطالعے میں مہو دیکھا تھا۔ وہ ایک ایک خط کو کئی مرتبہ پڑھتی، سینے سے لگاتی اور پھر بے قرار ہو کے اسے چومنے لگتی۔ ایک ظالم ساحر نے، ایک بھکاری نے، ایک معمولی سے شاعر نے جو اس وقت اس سے سینکڑوں میل دور تھا اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپا رہا تھا، اور کس سے خبر تھی
کہ شہزادی غریب شاعر کے ہجر میں تڑپ رہی ہے، ایک ایسے شاعر کے ہجر میں جسے اس نے دیکھا تک نہ تھا۔ ہسپانیہ کے مشہور شاعر رفاق دیو نے اپنے خطوط اور اپنی نظموں سے شہزادی کی رگ رگ میں اپنی محبت بسا دی تھی۔ 3 سال سے وہ شہزادی سے خط و خطابات کر رہا تھا۔ پہلے صرف وہ اس کی اندیکھا عاشق تھا، بعد میں رفتہ رفتہ شہزادی بھی اس کے خواب دیکھنے لگی اور آخر اسے غریب شاعر کو اپنا دل دے بیٹھی۔ عورت سر کے چہرے یا اس کے حسن سے محبت نہیں کرتی، عورت مرد کی محبت سے محبت کرتی ہے۔ اگر شہزادی نے اپنی محبوب کو نہ دیکھا تھا، لیکن اس کی درد انگیز اور عطر میں لپٹی ہوئی حسین نظمیں تو پڑھی تھیں۔ اس کی عشق کے خطوط تو گھنٹوں اس کے زیر مطالعہ رہے تھے۔ خطابات کے دوران ہی میں دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ شاعر نے اپنی دردناک اور سیاہبائیں محبت میں ڈوبی ہوئی نظموں اور جگر پاش کے خطوط سے شہزادی کو کچھ اس طرح اپنے دام محبت میں گرفتار کر لیا جس طرح ایک سنہری چڑیا زیار کی چنگل میں آ کر بے بس ہو جاتی ہے۔ شاعر کی محبت بھی سچی اور پاک تھی، اسے صرف ایک کام تھا، شہزادی کو طویل سے طویل خط لکھنا اور اس کی تعریف میں نظمیں کہنا۔ ان نظموں میں وہ بیان کرتا تھا کہ اسے شہزادی سے کس قدر محبت ہے۔ اس کا رواں رواں شہزادی کی محبت میں سرشار ہے اور اس کے خون کا ہر قطرہ ان راہوں میں بہنے کے لیے تیار ہے جن پہ شہزادی کو گزرنا ہو۔ اس کے دل میں شہزادی کی محبت اس قدر گھر کر گئی ہے کہ وہ روشنائی کی بجائے اسے اپنے خون سے خط لکھ کر بھیجتا، اور پھر اتنے طویل خط جتنے شاعر کسی نہ کسی کو نہ لکھے ہوں۔ شہزادی کے حسن کی تعریف میں وہ جو نظمیں لکھتا، ان میں وہ ثابت کرتا تھا کہ دنیا میں شہزادی جوزیفانا سے زیادہ حسین اور کوئی عورت نہیں، اور اس حسن کی دیوی کا سب سے زیادہ مخلص پجاری خود لیوفورڈو کے سوا اور کوئی نہیں۔ شاعر کی نظمیں کتنی حسین اور اس کے خط کس قدر دلکش ہوتے تھے۔ شہزادی انہیں بار بار پڑھتی اور جتنا زیادہ پڑھتی اتنی زیادہ اس کے دل میں شاعر کی محبت بڑھ جاتی۔ وہ کئی مرتبہ شاعر کی آمد کی دعوت دے چکی تھی، لیکن شاعر کی طبیعت کچھ عجیب ہی قسم کی واقع ہوئی تھی۔ وہ جواب میں کہتا، نہیں میں تم سے نہیں مل سکتا، تمہارا وطن اے دیوی مقدس ہے، تمہارا محل مقدس، تمہارے بال مقدس، تمہاری راہ گزر مقدس، تمہارے وطن کا ہر ذرہ مقدس، پھر میں اپنے ناپاک قدموں سے تمہارے مقدس وطن کو کیوں آلودہ کروں۔ تم آسمان چمن حسن کا ایک درخشاں ستارہ ہو، مجھے دور ہی سے اپنی پرستش کرنے دو۔ تم ایک شمع ہو، میں پروانے کی دور ہی سے اپنا دیدار کرنے دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ مجھ سے مل نہیں سکتی اور مجھے دیکھ لیا تو ایک دوسرے کو دیکھے بغیر ہم نے محبت کا جو طلسمی اور خیالی محل بڑی مدتوں میں تیار کیا ہے، وہ نیچے گر کر پاش ہو جائے گا۔ میں عملی صحبت کا قائل نہیں ہوں، میری محبت تمام دنیا والوں سے نرالی ہے، مجھے تمہارے پھول سے لب چومنے کی خواہش نہیں، تمہارے مرمرے گھڑے میں باہیں ڈالنے کی آرزو نہیں۔ تم ایک مقدس پھول ہو اور میرے ہونٹ کبھی اس پھول کو نہیں چھوئیں گے۔ شہزادی کئی مرتبہ اسے بلا چکی تھی اور اس کی فلسفیانہ باتوں کا جواب بھی لکھ چکی تھی، لیکن شاعر اپنی خیالی محبوبہ سے ملنے سے ہچکچاتا رہا۔ اس ظالم نے اسے 3 سال کے عرصے میں اپنے خون سے شہزادی کو اتنی طویل خطوط اور اتنی نظمیں بھیجی تھی کہ جو ایک عورت کو خواہاں کس قدر عظیم و رتبہ بھی کیوں نہ ہو اپنا بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ شہزادی ایک ایسے شخص کو دل دے بیٹھی تھی جس سے اسے حشر تک ملنے کی امید نہ تھی۔ وہ اس سے سینکڑوں میل دور تھا۔ ان دنوں سینکڑوں میل ہی دوری کوئی اتنی معمولی سمجھی نہیں جاتی تھی۔
पुरज़मा शहज़ादी अपने आप को हमेशा के लिए शायर की नज़र कर चुकी थी। वो शायर की थी, लेकिन शायर से सैकड़ों मील दूर था। वो अक्सर अपनी हसीन ख्वाबों में अपने शायर से मुलाकात करती, ख्वाबों में इससे इज़हार मोहब्बत करती। ख्वाबों में एक हसीन नौजवान की आगोश में बेताब होकर गिर जाती, और ख्वाबों में वो अपने फूल से लब शायर के लबों से मिला देती। वो शायर को हसीन और खूबसूरती का एक जिंदा मुजस्मा समझती थी। अब इसकी मोहब्बत भी फलसियाना सी हो चुकी थी। चुनाचे जब अपने महल में अतलस गुन कम ख्वाब के बिस्तर पर लेट जाती तो वो तसव्वुर में अपने महबूब के अपने पास पाती। तसव्वुर में इसने अपनी शादी शायर से कर ली थी, और तसव्वुर में इसे अपने बिस्तर के सामने दो ज़ानू पातियों पे आंखें बंद करके सोचने लगती थी कि शायर मेरे बिस्तर पर आ चुका है। अब वो मेरे खूबसूरत बालों पर मोहब्बत से अपना हाथ फहराए, अब इसके सर पर मेरे सर पे झुक गया, और अब इसके होठ मेरे होठों से पैबस्त हो गए हैं। ऐसे तस्वुरात इसकी रग रग में मुसर्रत की लहरें दोहराए देते थे, लेकिन जब इसकी फलसियाना ख्याल आराइयों पर हकीकत गलबा पा लेती तो बेचैन हो जाती। यही हाल लफ्का देवर का था। मोहब्बत के मुतालिक इसके नज़रियात बड़े अजीब व गरीब थे। वो एक फ़लसफ़ी शायर था। वो शहज़ादी से फलसियाना मोहब्बत करता था, लेकिन शहज़ादी की आरज़ू पर वो दिल में फलसियाना मोहब्बत करने की ताब ना थी। जब शायर से लिखता कि मैं एक अदना बेकारी हूँ, इसे शहज़ादी मैं तेरी पुरज़मत दरबार में कैसे कदम रखूँ, तो शहज़ादी से जवाब में बहुत तवील और मोहब्बत से लबरेज कर लिखती, अगर तुम बेकारी तो तुमने अपनी निगाह इंतखाब शहज़ादी पर क्यों डाली? अगर तुम चांद तक नहीं पहुँच सकते तो तुमने चांद के दिल में अपने लिए क्यों कशिश पैदा की? तुम मुजरिम हो, प्यारे मुजरिम, मेरी मोहब्बत की अदालत में आ जाओ। काश मैं शहज़ादी ना होती और तुम मुझसे बेदरहक मिल सकते। प्यारी फाख्तियो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि मेरा मिजाज किस तरह गरीबाना है। तो आ जाओ, मैं तुम्हें को सारा जहाँ की बादशाह तस्वुर करूँगी। मेरी रातें तारीक और दिन उदास हैं। मैं नदी के किनारे जंगल में बैठकर घंटों तुम्हें याद करती हूँ। मैं बाग के गोशे में तुम्हें ढूंढती हूँ, तुम्हारे खतूत को चूमती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, फिर भी तस्कीन नहीं होती। तुम किस कदर संग दिल हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर मेरी बातें क्यों नहीं मानते? तुमसे मिलने के लिए मैं हर वक्त बेकरार रहता हूँ। जिस तरह इंसान से साया जुदा नहीं होता, इसी तरह तुम मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलते। तो मेरी मोहब्बत के मुतालिक बहुत दावे करते हो, लेकिन मालूम होता है कि ये सब दावे झूठे हैं। अगर तुम मेरे सच्चे पुरस्कार हो तो मेरी आंसू की कदर क्यों नहीं करते? तुम मेरे आंसू को सितारों और मोतियों से तशबीह दिया करते हो। अगर वाकई सितारे मोती हैं तो यकीन मानो हर रोज़ बेशुमार सितारे मोती मैं तुम्हारी याद में खाक में मिला देती हूँ। अगर तुम्हारे नज़दीक मेरी आंसू एक नायाब और कीमती शे हैं तो फिर इस तरह क्यों ज़ाहिर कर रहे हो? सिर्फ एक बार आकर मुझसे मिल जाओ, इसके बाद मैं फिर कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। शायर के दिल पर शहज़ादी के इस खतूत का बहुत असर होता, और वो जवाब में ऐसी दर्दअंगेज़ नज़्में खून से लिखे हुए इतनी तवील तरीफ खतूत भी बेचता देता कि शहज़ादी की तमाम बेकरारी उनके मुकाबले में हेश मालूम होती थी। आखिर शहज़ादी ने एक दिन लफाकियो को खत लिख दिया कि अगर तुम एक माह के अंदर मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं अपने सीने से दिल निकाल के तुम्हारी तरफ भेज दूंगी। यह आखिरी हरबा काम आया और शायर ने अपनी शहज़ादी से 1.5 माह की मोहलत मांग ली। शहज़ादी ने खुशी से इजाज़त देती। गो इसके इस तवील अरसे बहुत सब्र आजमा था, लेकिन शायर को मालूम होने लगा था कि इसका अंजाम करीब आ पहुंचा है, और इतने बरसों की मोहब्बत में ख्यालों को जो कसरे रफ़ील शान खड़ा किया था वो गिर जाने वाला है।
شہزادی سے ملاقات کرنے کے خیال سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ سوچتا کہ حسین و جمیل شہزادی جب مجھے دیکھے گی تو چونک جائے گی۔ جو شاعر اتنی اچھی نظمیں لکھتا ہے وہ اس کے خط اس قدر پاکیزہ اور انوکھے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے معمولی شکل کے انسان ہیں۔ شاعر اپنے رازدارہ افسانہ نگار دوست پانزا سے گھنٹوں شہزادی کی باتیں کرتا رہتا۔ شاعر کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اکثر اس کا افسانہ نگار دوست اپنی دھندلی روشنی میں باتیں کرتے رہتے، اور پھر جب سرد ہوا کا کوئی جھونکا یکایک اس کی کھڑکی سے ہوا آتی تو کئی بار شہزادی کو بے قرار روح تو نہیں، سامنے کے باغ سے خوشبو میں بسی ہوئی خوشگوار ہوا کے لطیف جھونکے اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوتے تو اپنے دوست سے کہتا کہ میری شہزادی کے رخسار کے پھول اس کے وطن میں مہک رہے ہیں اور اس کی خوشبو یہاں تک آ پہنچی ہے۔ پانزا شاعر کا دلی دوست تھا، اس نے اسے شہزادی کے تمام خطوط بھی دکھا دیے تھے۔ وہ اکثر اس سے کہا کرتا تھا کہ آخر تم شہزادی سے کیوں نہیں آتے؟ جواب میں شاعر کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نظر آنے لگتے۔ رفاقیوں نے شہزادی کا آخری خط بھی پانزا کو دکھایا تھا اور اب دونوں سوچ رہے تھے کہ ان کی آئندہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ شاعر کہنے لگا کہ میری محبت دم توڑنے والی ہے، میرا انجام قریب آ گیا ہے۔ میں اپنی نظموں اور خطوط کے عوض میں شہزادی کی محبت حاصل کی تھی، میری ذات کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب شہزادی مجھے دیکھے گی تو اپنا دل تھام لے گی اور اس نے مجھ سے ملنے سے کی حسین آرزو اور امیدوں کی جو فلک باز عمارت قائم کر رکھی ہے وہ ایک پل میں مسمار ہو جائے گی۔ اس کا معصوم دل مجھ سے معمولی شکل کے انسان کے دیدار کی تاب نہ لا سکے گا۔ اس وقت جب کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، میری محبت اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ جب وہ مجھے دیکھے گی تو مجھ کو محبت کا طلسم ٹوٹ جائے گا۔ شاعر شہزادی کی وطن روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن آنے سے پہلے اس نے شہزادی کو لکھ دیا تھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ تمہیں چند تحفے بھیج رہا ہوں اور 10-15 روز بعد میں خود آ جاؤں گا۔ یہ خبر سن کر شہزادی کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب سہیلیوں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے سے غم کے اثرات حرف غلط کی طرح مٹ گئے ہیں اور اس کے گالوں کی زردی کو سرخی چوم رہی ہے، اور اب وہ سہیلیوں سے مل کر تمام دن ہنسی اور طرح طرح سے مذاق کرتی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب شاعر آئے تو اسے یا تو واپس ہی نہ جانے دیا جائے یا بہت مدت تک مہمان رکھا جائے، لیکن اس تمام کارروائیوں کے لیے انتہائی رازداری کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے اس موقع پر اپنی وہ رازدار سہیلی کی مدد کی ضرورت محسوس کی۔ ایک دن جب کہ رفاقیوں نے قاصد کو تحفے لے کر وہاں پہنچنا تھا، اس نے اپنی حسین و شوق سہیلیوں ایمی اور نوبل کو اپنے پاس باغ میں بلایا اور کہنے لگی، پیاری سہیلیوں، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک معتبر رازدار سمجھا ہے اور کبھی کوئی بات تم سے نہیں چھپائی، یہاں تک کہ جب میرے چچا زاد بھائی نے زبردستی میرا منہ چوم لیا تھا اور میں نے اسے تھپڑ لگایا تھا تو سب سے پہلے یہ بات میں نے آ کے تم دونوں کو ہی بتائی تھی، لیکن آج میں تمہیں ایک اور راز کا انکشاف کر رہی ہوں جو شاید تمہارے لیے بہت حیرت مند بلکہ ممکن ہے کہ صدمے کا موجب بھی ہو۔ اس راز کو میں نے اب تک اپنے دل کے عمیق ترین گوشے میں چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب اس کا راز کا انکشاف کا وقت آ گیا ہے۔ تم دونوں اپنی دل تھام لو اور میری باتوں کو صبر اور تحمل سے سننے کی طاقت اپنے آپ میں ممکن ہے کہ اس راز کے انکشاف سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ان ستاروں کی سی چمکیلی اور پیاری پیاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے جو کچھ کیا اچھا کیا اور مجھے اپنے رویے
पर कभी परेशानी नहीं होगी। एमी और नोबल धड़कते हुए दिलों के साथ शहजादे के करीब आ बैठी और कहने लगी, खुदा खैर करे। शहजादी जल्दी बताओ कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस कदम मस्तरब कर रखा है। इस वक्त शहजादी की आंखों से दो शफाफ मोती गिर कर खाक में मिल गए और एक सदा भरकर बोली, प्यारी एमी और प्यारी नोबल, मुझे एक गरीब शायर से जिसके पास रहने के लिए शायद अच्छा मकान तक ना हो, मोहब्बत हो गई है। मैंने इसे दिल दे दिया है, दिल नहीं बल्कि अपने जिस्म, अपनी रूह तक इस पर निसार करने के लिए तैयार हूँ। तुम शायद ये सोचोगी कि मैंने अपने आप को इस कदर सस्ता क्यों बेच दिया, लेकिन नहीं, शायर के दिल में मेरी लिए जैसी मोहब्बत मौजूद है वैसे किसी मर्द के दिल में नहीं, किसी और की नहीं हो सकती। इसके ख्यालात पाकीज़ा हैं और इसका दिल मुक़द्दस है और इसकी नज़में जो तुम भी कई बार सुन चुकी रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगी। प्यारी सहेलियों, तुम्हारी शहजादी अपने आप को एक मामूली से आदमी के हवाले कर चुकी है, लेकिन याद रखो कि मेरा दर्जा ख्वाह कितना ही बुलंद क्यों ना हो, इसकी मोहब्बत के दर्जे से बुलंद नहीं। दुनिया में शायद मेरी कोई कीमत हो सके, लेकिन इसकी मोहब्बत अनमोल है और फूलों से ज़्यादा हंसी और शहद से ज़्यादा शीरी है। एमी और नोबल बुदबनी शहजादी की बातें सुन रही थीं। जब शहजादी ने आखिरी फिक्रा ख़त्म किया तो दोनों ने एक ठंडी सांस ली और फिर शहजादी के कदमों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। एमी कहने लगी, शहजादी, खुदा के लिए ऐसा ना करो, शाही ख़ानदान का बट्टा लग जाएगा। तुम्हारे शायर का दर्जा ख्वाह किस कदर बुलंद क्यों ना हो, ख्वाह वो तुमसे किस कदर मोहब्बत ही क्यों ना करता हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे महबूब ना बनने दूंगी। मैं अपना कलेजा निकाल के तुम्हारे कदमों में रख दूंगी और 10 बस्ता रो रो कर तुमसे इल्तिजा करूंगी कि शहजादी अपनी निगाहें इंतखाब इतने हकीर हस्ती की तरफ मजबूल ना करो, अपना दर्जा इतना कम ना कर, इस शायर को भूल जा हमेशा के लिए। नोबल कहने लगी, शहजादी, इतने करीब शख्स से तो मैं भी कभी मोहब्बत ना करूँगी और तुम तो हमारी शहजादी हो। मैं तो तुम्हें चांद और सितारों की निगाहों से भी छुपा कर रखना चाहती हूँ। तुम जैसी हसीन शहजादी किसी फरिश्ते को भी पसंद ना करेगी, लेकिन तुम कुएं कदना से इंसान के दामे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। भूल जाओ इसे हमेशा के लिए भूल जाओ। शहजादी अपनी खूबसूरत आंखों से आंसुओं की लड़े गिराते हुए बोली। अगली किस्त में आप सुनिएगा कि आगे सहेलियों ने उसको क्या कहा और उसने क्या जवाब दिया। अब अगली किस्त में सुनिएगा कि शहजादी ने सहेलियों को क्या जवाब दिया और क्या शायर मिलने आता है, शायर के साथ क्या होता है। इसको जानने के लिए आगे देखते रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर का बटन दबाएं। लाइक और शेयर करें।